فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کر دے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان تینوں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے سیدہ صاحب نہیں کیا، معلوم ہے آپ کو سیدہ صاحب کیوں نہیں کیا؟ غلطی ہوئی تھی میری، ہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن سجدہ صاحب نہیں کیا۔ یہ وہ غلطی ہے جس میں سجدہ صاحب نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اگر میں تھوڑی دیر اور بیٹھتا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھا رہتا، اور پھر مجھے یاد آتا یا آپ یاد کرواتے، پھر سجدہ صاحب، اس لیے سجدہ صاحب نہیں ہوا۔ فرض میں تاخیر اور واجب کا ترک ہو تو سجدہ صاحب ہوتا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام نوجوان کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان غش کھا کر گر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام نے نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی حالت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزانہ عرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر یعنی اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، اپنے دفتر ہے، اپنی فیکٹری میں ہوں یا اپنی دکانوں پر ہوں، وہاں پر نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امیر علیہ سنت کی طرف سے ہر ہفتے کو ایک رسالہ جو ہے پڑھنے کا ہمیں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہ پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ہمیں بہترین معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یہ رسالہ ہے جہنم کیا ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ آپ خرید فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو چاہیے تو مجھے بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر ہمارے آتے ہیں کتابیں بیچنے والے، ان سے خرید کر کے آپ کو دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھتے رہنے کی، سیکھتے رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدوم والکرم والد وبارک وسلم۔ مالک کریم ادنا سی حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر الاولاد ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک کریم یا الراحمین ہم سے راضی ہو، مولا سزا کے لیے راضی ہو، ایسا راضی ہو جاتا کبھی ہم سے ناراض نہ۔ مالک کریم اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنا، نیکیاں کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، برائیوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کو دین کی راہ پر اور شریعت کے مطابق ان کی جو ہے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ مکہ مدینے کی بعد حاضری نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان معافیت کے ساتھ جلوہ محدود میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہے کہ کچھ مجبور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آئیے ایک مرتبہ سن برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کی ساری ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہاں فلاں دفن ہے؟ صحابہ کرام نے جوان عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بے شک اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے، بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے، اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق نے سنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سے بھائیوں، عذاب قبر حق ہے، اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بچائے رکھے، ہمارے بہن بھائیوں کو اور ہماری آل اولاد کو عذاب قبر سے بچائے رکھے، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ یاد رکھیے قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس آگ سے مراد برزخ کی آگ یعنی قبر کا عذاب ہے، یعنی ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قبر سے مراد عالم برزخ ہے جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے اور انتہا قبر پر قیامت پر، لہذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا اسے شیر کھا گیا اس کا بھی حساب اور کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے، اچانک خچر گھبرا کر اچھل کود کرنے لگا، دیکھا گیا تو وہاں 4-5 قبریں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کی میں پہچانتا ہوں۔ فرمایا یہ قبر ہے، یہ کب دنیا سے رخصت ہوئے کب مرے؟ عرض کی شرک اور کفر کی حالت میں مرے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنائی دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم صاحب ہمیں چاہیے کہ ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے رکھنا، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے رکھنا۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں عذاب قبر کے جو معاملات ہیں وہ ہے گناہ کے اوپر۔ جی ہاں، یہ گناہ کے اوپر ہے۔ آپ نیکوکار ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر آپ کی نظر ہے، پھر عذاب قبر نہیں ہے آپ کے لیے۔ جی ہاں، کنفرم بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہے، اس کے تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا
کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کافروں کا ہوگا، منافقین کا، ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے عذاب قبر کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے یا نہ دے، مگر ماں باپ کے نافرمان کی سزا دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بخش دے۔ جن کے ماں باپ یہ دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں بھی جب دنیا سے ہم رخصت ہوں یا اللہ ہماری قبر میں عذاب نہ آئے مولا۔ اور یاد رکھیں، جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے نا، سورہ ملک پڑھنے کا، رات میں سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہو، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایک طویل جو ہے حدیث مبارکہ ہے، اس کا ایک جز پیش کرنے لگا ہوں۔ قبر میں عذاب اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا نا، تو وہ جو سورہ ملک ہے وہ اس کو روک لے گی، وہاں سے سر کی طرف سے آئے گا اس کو روک لے گی، دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو اس کو روک دے گی، بائیں طرف سے بھی عذاب آئے گا تو اس کو روک دے گی۔ یعنی قبر میں عذاب داخل نہیں ہوگا جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم یا رحم الراحمین، ہم نے جو قبر کے عذاب کے بارے میں سنا، اے اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے ماں باپ کو بچا لے مولا، ہمارے بہن بھائیوں کو بچا لے، ہماری آل اولاد کو بچا مولا، یا اللہ ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کو عذاب قبر سے بچا لینا مولا، یا اللہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے بھی ہماری قبر میں عذاب داخل نہ ہو مولا، یا اللہ حضرت محبوب علیہ السلام کے کرم سے ہماری قبر روشن و منور ہو جائے، اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے دھوکہ دینے سے ہمیں بچا لے مولا، ہم کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی نہ کرے مولا، یا اللہ عز و جل ہمیں ایسا نیکوکار بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، یا اللہ عز و جل جو مسلمان بیمار ہیں گھر میں اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرد پور یار تو ہر بے کو مجبور کی۔ آج سوڈی وال کی جامعہ مسجد محمدیہ انتھیا میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران اور دعوت اسلامی کے نمائندے بھی کہلاتے ہیں حاجی عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ تشریف لاری، ان کا بیان ہوگا۔ جو وہاں پہ سوڈی وال کے قریب رہتے ہیں ان سے گزارش ہے ضرور سوڈی وال کی اجتماع میں شرکت فرمائیں، عشاء کے بعد اجتماع شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔